ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کہنا نیری حماقت ہے۔ کیا صحابہ نے شب برات منائی؟ ارے ان کی ہر رات عبادت کی رات تھی، اور شب برات کیا ہے؟ کوئی ڈھول پیٹتے؟ شب برات کیا ہے؟ کوئی اس میں آرکیسٹرا ہوتا ہے؟ شب برات بس اتنی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس رات عبادت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، نوافل پڑھو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، قبرستان حاضری دو۔ حاضری اس لیے قبرستان دو کہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے، انہیں نہیں بخشا جاتا جنہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی یا ماں باپ کو ناراض کیا۔ تو جو زندہ رشتہ دار ہے وہ تو ان سے مل کر معافی مانگتا ہے، اور جو قبروں میں رشتہ دار سو رہے ہیں وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو وہاں ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ شب برات میں سال بھر کے مردوں کی لسٹ صحابہ کو، فرشتوں کو دی جاتی ہے کہ اتنے اتنے لوگ اس سال انتقال کریں گے۔ یہ تقسیم ہوتا ہے معاملہ، اتنے اتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، تو فرشتوں کے ہاتھ میں وہ لسٹ جاتی ہے۔ آقا فرماتے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہنسی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کے لیے قلم چلتا ہے کہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس رات قبرستان اس لیے رہتے ہیں تاکہ ہماری موت ہمیں یاد آئے، اور جب ہماری موت ہمیں یاد آتی ہے تو ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ کتنی واضح حدیث ہے جس کو ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر لکھتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اس طرح سے بہت سے بزرگوں نے لکھا۔ حدیث یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کا جو لقب ہے، اور محدثین نے بھی اس کو اس اعتبار سے لکھا، شب برات کے حوالے سے نہیں لکھا، اماں عائشہ کے حوالے سے لکھا۔ اماں عائشہ کا نام عائشہ ہے، صدیق کی بیٹی اس لیے صدیقہ ہے، لیکن ان کا ایک لقب ہے حمیرہ، انہیں حمیرہ کہتے ہیں، اور یہ لقب حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ کو دیا۔ کیا؟ حمیرہ۔ حمیرہ کا مطلب آپ یوں کر سکتے ہیں سرخ رنگت والی، سرخ رنگت والی کو کہتے ہیں حمیرہ۔ اب اس پر محدثین نے جو بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ کو حمیرہ کا لقب کیوں عطا فرمایا، حمیرہ کیوں کہا، تو بات یہ ہے کہ اماں عائشہ خود فرماتی ہے، راوی کون ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ، میرے رسول کی محبوب زوجہ اماں عائشہ صدیقہ، احادیث میں بڑی باریک نظر رکھنے والی، ہزاروں تابعین کی استاد ہیں، سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں اماں عائشہ۔ 1/3 اسلام امت تک پہنچانے والی ہے اماں عائشہ۔ اماں عائشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی۔ اماں عائشہ مومنین کی ماں وہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ کائنات کی کوئی عورت جناب حوا سے لے کر کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی عورت نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ یہ اماں عائشہ کا بستر ہے کہ حضور اس بستر پہ موجود ہوتے اور اللہ کا کلام نازل ہوتا۔ یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ موسیٰ اگر توریت چاہیے طور پر آ کر لے جاؤ، عیسیٰ انجیل چاہیے فلاں مقام پر آ کر لے جاؤ، لیکن قربان میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، محبوب قرآن چاہیے تجھے نہیں آنا، تو جدھر جائے گا قرآن بھی تیرے پیچھے پیچھے آئے گا، قرآن تیرے پیچھے آئے گا۔ محبوب تو حرم کعبہ میں ہوگا تو قرآن وہاں بھی آئے گا، تو مدینہ طیبہ میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو احد میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو بدر میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، حتیٰ کہ تو عائشہ کے حجرے میں بستر پہ آرام کر رہا ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا۔ لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ آپ توجہ فرمائیں اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کے مرتبے کو فراموش کر دیا، بس
पता नहीं यहूद और नसारा ने कैसे कांटे तुम्हारे दरमियान बो दिए, अब तुम्हारे अंदर मिलाप की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, इतनी गंदगियां बो दी गई, अब एक दूसरे से मिलने का कोई वक्त तुम्हें नहीं मिलता। इसलिए कि यहूद और नसारा की फिक्र थी मुसलमानों के दिल में नबी के लिए शुकूक व शुबात डाल दो और इस कौम को नबी से इतना दूर कर दो कि ये कौम टुकड़ियों में बढ़ जाए, ये कौम फिरकों में बढ़ जाए, और तुम्हें फिरकों में बांट दिया गया। मुसलमानों, फिरकों में बंटने का वक्त नहीं है, इस वक्त तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जैसा बनाया है उस अकीदे पर मुत्तहिद और मुत्तफिक होने का वक्त है। जमाना तुम्हें मिटाने के चक्कर में है, बैतुल मुकद्दस खतरे में है, हरमैन शरीफैन खतरे में है। इस वक्त टुकड़ी और फिरकों में बंटने का टाइम तो न था, इस वक्त तो वक्त वो था कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का, साद और सईद का, तलहा व जुबैर का जो अकीदा था, तुम अपने अनानियत के बुत तोड़कर सहाबा के अकीदे पर आ जाते और हाथ में हाथ मिलाकर इस्लाम का जो है वो तहफ्फुज करते। लेकिन हाय, तुम्हारे दरमियान ऐसे पेट के पुजारी पैदा हो गए जो तुम्हें मिलने नहीं देते, मिलने से तुम्हें रोकते हैं। अगर तुम आगे बढ़ते हो हक की तरफ तो कभी शिर्क का खौफ दिलाया जाता है, कभी बिदअत से धमकाया जाता है। याद रखो, आप देखो अपने नबी की शान क्या है। अल्लाह अकबर, तौरात सिर्फ तौरात है और उसके अलावा उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी कुछ सूरतें मक्की है, कुछ सूरतें मदनी है। लोग कहते हैं ये मक्की मदनी सूरतें क्या हैं, मक्की मदनी सूरतें कैसे हो गई? अरे वो तो कलाम अल्लाह का है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।